अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुंबई के दहीसर में एक ऐसा दहला देने वाला वाक़या पेश आया है जो पिछले 3 दिनों से तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं। शाहिदा नाम की एक मुसलमान ख़ातून, उसने अपने यार के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया और उस शोहर को अपने ही घर में कब्र खोद के वहीं पे दफन कर दिया। और ये सारी बातें जब उसकी 6 साला बेटी देखने लगी तो उसने बेटी को भी डराया, धमकाया और उससे ये कहा कि अगर तूने किसी के सामने ये वाक़या बयान किया तो तेरा भी यही हाल करेंगे जो तेरे बाप का किया गया है। मोहतरम दोस्तों, ये एक वाक़या नहीं है। आज मुसलमान समाज, मुसलमान मुआशरे के अंदर इस तरह की गंदगियाँ, ख़राबियाँ, ग़िलाज़तें आम हो चुकी है और यही गंदगियों, ग़िलाज़तों और ख़बासतों की वजह से कहीं पे शोहर के कत्ल हो रहे हैं, कहीं पे औरतों के कत्ल हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सारे वाक़यात क्यों हैं? ये सिर्फ़ इसलिए है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्कों के मुसलमानों ने इस्लाम सिर्फ़ इबादत की हुदूद तक महदूद करके रखा हुआ है। इन मुसलमानों ने इस्लाम को अपनी मुआशरत में आने नहीं दिया, इसीलिए आज हमारी मुआशरत में इस्लाम नहीं है। और मुआशरत वाला इस्लाम जब हमारी मुआशरत में नहीं है तो उसकी वजह से ये सारा बिगाड़ है। और मुआशरत वाला इस्लाम क्या है? मुआशरत वाला इस्लाम ये है कि शरीयत ये कहती है कि अगर लड़का और लड़की की उम्र 10 साल हो जाए तो सगे भाई बहन के भी बिस्तर को अलग करने का हुक्म है। ये इस्लाम है। इसको कहते हैं मुआशरत वाला इस्लाम। कि इस मुआशरत वाले इस्लाम में 10 साल की उम्र होने के बाद सगे भाई बहन के बिस्तरों को अलग करने का हुक्म है। सगे भाई बहनों के बिस्तर को अलग करने का हुक्म है। ये है इस्लाम। इसे कहते हैं मुआशरत वाला इस्लाम। ये मुआशरत वाला इस्लाम है, ये है जिसने महरमात कौन कौन हैं और महरम कौन कौन हैं उनके सारे अहकामात कुरान के अंदर बयान कर दिए हैं और पर्दे का हुक्म दे दिया है कि तुमको पर्दे में रहना पड़ेगा। इसे कहते हैं मुआशरत वाला इस्लाम। के घरों के अंदर अब इन पर्दों का पूरा एहतमाम किया जाए, लेकिन हमने ये मुआशरत वाले इस्लाम को अपने घरों में आने नहीं दिया तो हमारे शादी ब्याह के प्रोग्रामों में बेपर्दगी ऐसे आम हो चुकी है कि आजकल तो औरतें और मर्द दोनों का, यानी एक ही पूरे पिंडाल के अंदर जो है या एक ही हॉल के अंदर कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब अल्लाह के हुक्मों को ऐसे तोड़ा जाएगा तो ये सारे फितने फसाद होने ही वाले हैं। उसके अलावा जो इस्लामी शरीयत के अंदर पर्दे की जो हुदूद रखी गई है कि साली और बहनोई के दरमियान में भी पर्दा होना चाहिए, मगर हमने इस्लाम के इस उसूल पे अमल नहीं किया। इसलिए बहनोई साहब सालियों के साथ में खुलेआम हंसी मजाक कर रहे हैं, खुलेआम जो है। इसलिए ऐसे भी वाक़यात पेश आ रहे हैं कि सगी साली को जनाब ने बीवी बना के रख दिया हुआ है और जो पहले बड़ी बहन निकाह में थी उसको छोड़ दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का जनाज़ा निकाला और मुआशरत वाले इस्लाम को जब अपने घर में नहीं आने दिया और तुमने खुलेआम अल्लाह के उस हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की जिसके अंदर साली से भी पर्दे का हुक्म है। तो बहन को लग रहा है नहीं नहीं मेरी ही बहन है, मेरी ही बहन है, क्या हो रहा, कुछ मसला नहीं है। और उसको पता ही नहीं है कि जनाब ने उसी की बहन के साथ में जो है पैंगे आगे बढ़ा दी और बाद में उसके रवानगी के आदाब हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये इस्लाम के हुक्म है, ये इस्लाम के अहकामात है। ये पर्दा ज़रूरी है। देवर और भाभी दोनों के बीच में भी पर्दा फ़र्ज़ है। मैंने देखा हूँ लंबे लंबे जुब्बे पहने हुए हैं और माशाअल्लाह ज़ाहिरी वज़ाक़ता दीनदारों की नज़र आ रही है। कोई पर्दा नहीं है देवर और भाभी के दरमियान में, कोई पर्दा नहीं, बिंदास बातचीत चल रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पर्दा होना चाहिए। पर्दा, जब ऐसे पर्दे नहीं होते हैं ना, या ऐसे लपड़े होते हैं या ऐसे लोचे होते हैं या ऐसे मसले मसाइल होते हैं। ये पर्दे का जो शरीयत के हुक्म है। और लोग जो है ना, ऐसे लोग, एक आदमी की दाढ़ी मेरे से 4-5 इंच लंबी ढेरी को लग रही है और मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मस्तूरात है, ज़रा पर्दे का एहतमाम तो वो मुझे सिखा रहा है। नहीं हमारे घर में सब फ्री माहौल है बोले, हमारे घरों के अंदर चलता, बोले हमारे भाभी देवरों के बीच में जो है ना हंसी मजाक भी चलते रहता, भाभी देवरों के बीच में सलाम मुसाफ़ा भी चलता, मुसाफ़े भी हो रहे हैं वहीं पर।
مجھے آپ بتاؤ جو قوم خالی جبے کے لمبائی کو اسلام سمجھے، جو قوم خالی رومال کو اسلام سمجھے، جو قوم صرف ظاہری وضاقتہ کو اسلام سمجھے، جو قوم صرف عبادات کو اسلام سمجھے اور معاشرت والے اسلام کو نظر انداز کر دے، اس قوم میں یہ واقعات ہوں گے۔ شاہدہ کے جیسی اور بھی عورتیں پیدا ہوں گی جو اس طریقے کے ناجائز تعلقات کے بعد اپنے شوہروں کو موت کے گھاٹ اتاریں گی، یا پھر وہ واقعات ہوں گے جیسے میں نے رمضان سے پہلے بتایا تھا کہ جو سگی بیوی ہے، بیوی اس کا ایک صاحب نے ایسے ہی قتل کر دیے تھے اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ تو کہیں پہ بیوی کا قتل ہوگا، کہیں پہ شوہر کا قتل ہوگا، جب تک کہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے طریقوں کے جنازے نکلیں گے۔ تو یہ حکم کیوں ہے؟ یہ معاشرت والا اسلام اسی لیے تو ہے۔ گھروں کے اندر جو پردے کے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو احکامات دیے ہیں وہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے۔ یہ جب تک حدود میں نہیں رہیں گے، اگر نہیں رہیں گے نا، تو اس طرح کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ جو شادی بیاہ کے اندر کھلے عام کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، کھلے عام۔ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھا ہوں، مرد عورتوں کے مسافے ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مرد عورتوں کے مسافے حرام ہے، ناجائز ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو فری مائنڈ ہے۔ اور فری مائنڈ جب اس طرح سے جب فری مائنڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں، اس طرح کے قتل کے کیسز ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شریعت کے جو حدود ہے نا، شریعت کے جو حدود، اس کے اوپر عمل ضروری ہے۔ گھروں کے اندر چاہے دینداروں کا گھرانہ ہو، بے دینوں کا گھرانہ ہو، صرف دینداری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے عبادات کے اوپر پورا فوکس دو، آپ کی چاشت ہو رہی ہے، آپ کی اشراق ہو رہی ہے، آپ کی اوابین ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر اگر پردے کا کوئی ماحول نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ جو نوافل ہے نا، نوافل، اس کو نوافل کہتے ہیں، کہ کوئی کتنا ہی تہجد کا اہتمام کر لے، کوئی کتنا ہی چاشت کا اہتمام کر لے، کوئی کتنا ہی اشراق کا اہتمام کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کے اس امر کو، اس حکم کو، پردہ فرض ہے، اگر کوئی بے پردگی کر رہا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی فائدے کے نہیں ہے۔ تمہارے یہ نفل اعمال، یہ جو تمہاری اشراق ہے، یہ جو تمہاری چاشت ہے، یہ جو تمہاری اوابین ہے نا، یہ جتنے بھی نفل اعمال ہے، نفل اعمال یہ کسی کام کے نہیں ہیں اگر تم اللہ کا حکم جو فرض تھا اس کو تم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے دماغوں پہ ہم نے جو ہے نا، ہم نے اس کو عبادات میں بھی، یہ جو ہے نا، یہ بعض لوگ یہ یعنی نفل جو عبادات ہے اتنا اہتمام ہوگا، اور یار تم فرائض کے جنازے نکال رہے ہو، اور تم جو ہے مکروہات سے بچ رہے ہو، اور حرام جو ہے اس سے تمہارے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بلکہ دینداری وہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، میں ہمارے دولہا دلہن کورس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھاتا ہوں، اس میں حضرت نے دینداری کا ڈیفینیشن یہی لکھا ہے۔ دینداری جو ہے نا، دینداری وہ مجموعہ ہے کہ آپ کے عقائد بھی درست ہو، آپ کی عبادات بھی جو ہے اس میں بھی دین ہونا چاہیے، آپ کی معاشرت میں دین ہونا چاہیے، آپ کے معاملات میں دین ہونا چاہیے، آپ کے حسن اخلاق میں دین ہونا چاہیے۔ یہ 5 باتوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ دین صرف یہ نہیں ہے، دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ نوافل کا تو فل اہتمام ہو رہا ہے، اور پردے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ سالے بہنوں ہی دونوں کے بیچ میں ہنسی مذاق، چھچورا پن چل رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، یہ فتنے، یہ فسادات، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں ماشاءاللہ، جبے جو ہے زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سالوں کے بیویوں کے ساتھ میں حضرت کی پینگیں آگے بڑھ گئی، انہوں نے بعد میں سالے کے بیوی سے اس کی طلاق کرانے لگائے، اور خود اس کو اپنی نکاح میں لے لیے۔ چل بولے میں تیرے کو اپنے نکاح میں رکھتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اور ناجائز نہیں سمجھ رہے اس کو، چیٹنگ کرنے کو جو ہے نا، اس کو ناجائز نہیں سمجھ رہے۔ سالے کے بیوی سے چیٹنگ چل رہی، وہ ناجائز نہیں ہے، اور جو دوسری مستورات ہیں ان کے ساتھ میں چیٹنگ چل رہی ہے، یہ ناجائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اور یہی خباثتوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تو دینداری جبے کے لمبائی کو اور ترا 7ویں آسمان کو چٹک رہا ہے۔ دین تو یہ ہے ان کے نزدیک، باقی یہ تھوڑی بے دینی ہے۔
عورتوں کے ساتھ میں جو ہے اس طرح سے گھروں کے اندر ماحول پورا بے پردگی کا، بے دینی کا، دیوروں اور سالیوں، دیوروں اور بھابھیوں کے بیچ میں ہنسی مذاق چھیچوراپن، سالی اور بہنوں کے بیچ میں ہنسی مذاق اور چھیچوراپن، ساس اور داماد کے بیچ میں ہنسی مذاق اور چھیچوراپن، اور بہو اور سسرے صاحب دونوں کے بیچ میں ہنسی مذاق چھیچوراپن، اور بہو بیگم جو ہے سسرے صاحب کے گھٹنوں کو تیل بھی لگا رہے ہیں اور مالش بھی ہو رہی ہے اور حضرت کی کمبر بھی دبائی جا رہی ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے ایسے اوقات میں اگر اس سسرے کے دل و دماغ کے اندر ذرا سی بھی شہوت پیدا ہو جاتی ہے وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا معاشرت والا اسلام ہمارے گھروں میں آنا ضروری ہے، اور جب تک یہ نہیں آئے گا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے، اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو فارملٹیز والا اسلام ہے اور دکھاوے والا اسلام ہے اور اشراق والا اسلام ہے اور چاشت والا، اور اللہ اس سے ہم کو باہر نکال کے جو پریکٹیکل اسلام ہے جس میں اللہ کے جو حلال اور حرام والے احکامات ہے اور جو فرائض والے احکامات ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔